سنہری مچھلی کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مچھیرا سلیم اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم نیک دل اور محنتی تھا، لیکن اس کی بیوی رقیہ ہمیشہ اس کی کم آمدنی سے ناخوش رہتی تھی۔ رقیہ اکثر شکایت کرتی کہ سلیم اسے اچھا کھانا، نئے کپڑے یا زیورات نہیں دے سکتا۔ ایک دن سلیم جھیل پر مچھلیاں پکڑنے گیا۔ سارا دن کی محنت کے بعد بھی اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آئی۔ شام کے قریب اچانک اس کے جال میں ایک چمکتی ہوئی سنہری مچھلی پھنس گئی۔ وہ مچھلی اتنی خوبصورت تھی کہ سلیم اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک مچھلی بولی، اے مچھیرے، مجھے آزاد کر دو، میں اس جھیل کی محافظ ہوں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تمہیں اور تمہارے گاؤں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سلیم حیران رہ گیا کہ ایک مچھلی کیسے بات کر سکتی ہے، لیکن وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے فوراً مچھلی کو آزاد کر دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب سلیم نے یہ بات اپنی بیوی رقیہ کو بتائی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ تم نے سنہری مچھلی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ خاص تھی تو ہمیں اس سے کچھ فائدہ لینا چاہیے تھا، شاید وہ ہمیں دولت دے سکتی تھی، رقیہ نے کہا۔ سلیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، لیکن رقیہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ہر وقت سلیم کو کوستی رہتی کہ اس نے اپنی زندگی بدلنے کا موقع گنوا دیا۔ چند دن بعد سلیم دوبارہ جھیل پر گیا۔ اس دن اس کے جال میں بہت سی مچھلیاں آئیں اور اس نے خوب کمائی کی، لیکن جب وہ گھر آیا تو رقیہ نے پھر شکایت کی، یہ کافی نہیں ہے، مجھے زیورات اور ایک بڑا گھر چاہیے، تمہیں دوبارہ سنہری مچھلی کو تلاش کرنا ہوگا۔ سلیم رقیہ کی باتوں سے پریشان ہو گیا، لیکن اپنی بیوی کی خوشی کے لیے وہ اگلے دن جھیل پر گیا اور سنہری مچھلی کو بلایا۔ مچھلی پھر سے نمودار ہوئی اور بولی، کیا بات ہے مچھیرے، تم نے تو مجھے آزاد کر دیا تھا، اب کیوں آئے ہو؟ سلیم نے جھجکتے ہوئے کہا، میری بیوی خوش نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہماری زندگی بہتر ہو اور وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے کچھ مانگوں۔ مچھلی نے کہا، تم نے ایک بار نیکی کی تھی، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ گھر واپس جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب سلیم گھر پہنچا تو اس کو پرانا کچا مکان ایک خوبصورت گھر میں بدل چکا تھا، لیکن رقیہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد اس نے سلیم سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، مجھے نوکر، زیادہ دولت اور ایک محل چاہیے۔ سلیم بے دلی سے دوبارہ جھیل پر گیا اور مچھلی کو بلایا۔ مچھلی نے اس کی بات سنی اور کہا، تمہاری بیوی کا لالچ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہاری بات مان لوں گی، یہ آخری بار ہوگا۔ جب سلیم گھر پہنچا تو ایک بڑا محل اور کئی نوکر موجود تھے، لیکن رقیہ پھر بھی خوش نہ ہوئی۔ اب اس نے کہا، میں اس گاؤں کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ سلیم تنگ آ گیا اور رقیہ سے کہا، تمہارا لالچ ہماری زندگیوں کو برباد کر دے گا، میں دوبارہ مچھلی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن رقیہ نے اسے مجبور کیا۔ سلیم بے دل ہو کر جھیل پر گیا اور مچھلی کو بلایا۔ اس بار مچھلی غصے سے بولی، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور تمہیں وہی زندگی واپس ملے گی جسے تم نے خود ٹھکرا دیا تھا۔ سلیم گھر واپس آیا تو اس کا محل دوبارہ کچے مکان میں بدل چکا تھا، نوکر غائب ہو چکے تھے اور وہ اور رقیہ دوبارہ غریبی میں آ گئے تھے۔ رقیہ نے سلیم کو الزام دیا، لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ لالچ نے ان کی زندگی برباد کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ کنایت اور شکر گزاری ہی حقیقی خوشی کا راز ہے۔
مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔